بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے گھروں کے لڑائی جھگڑے، فتنہ و فساد اور ان کا حل۔ جیسا کہ اکثر آج کے دور میں دیکھا گیا، کثرت کے ساتھ گھروں میں لڑائی جھگڑا، فتنہ و فساد، گھریلو مسائل کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ ان کا حل کیا ہے؟ کس طرح یہ فتنے، فساد اور ناچاکیاں دور کی جائیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہر چیز کا حل بتایا، ہر مسئلے کا حل بتایا کہ کون سا مسئلہ کس طرح حل ہوگا، اور اس مسئلے کا سلوشن بتایا، اس کا حل بتایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ بے شک اللہ کریم صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آج کل جو ہمارے مسائل ہیں، ان کی جو بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ آج کے اس دور میں ہمارے اندر صبر ختم ہو گیا، بے صبری انتہا کو پہنچ گئی، صبر ختم ہو گیا، برداشت سے ختم ہوگی۔ ہر شخص نے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی کوشش کری، ہر شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا۔ فرض مال اگر گھر میں ساس اور بہو کا جھگڑا ہے تو اس کا بہترین حل ہے، اگر ساس یہ سمجھے کہ بہو میری بیٹی ہے، جیسے بیٹی سے غلطیاں ہوتی ہیں تو ماں کی محبت اس سے کم نہیں ہوتی، ماں اسے گھر سے نہیں نکال دیتی، ماں اسے برا بھلا نہیں کہتی، تھوڑی دیر کے لیے لڑائی جھگڑا شاید ہو جائے، غصہ کر لے، پھر معاملات وہیں تک آ جاتے کیونکہ وہ ماں ہیں۔ تو بہو بھی اسی طرح اس کی بیٹی ہے، لیکن آج کے اس دور میں کثرت کے ساتھ بہو کے ساتھ ساس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، اسی طرح بہو بھی یہ سمجھے کہ جیسا میری ماں تھی پہلے، اب یہ ساس میری ماں ہے، میری ماں سے غلطی ہوتی تھی تو گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، میں برداشت کر لیتی تھی، جیسے میں وہاں برداشت کرتی تھی ایسا میں یہاں برداشت کروں۔ لیکن آج کل کی جو بہو ہیں وہ بھی ساس کو ماں کا درجہ نہیں دیتی۔ اگر وہ ساس کو ماں کا درجہ دیں، وہ یہ سمجھیں کہ بزرگ ہیں، بزرگوں سے اونچ نیچ ہو جاتی ہے، سخت بات کر جاتے ہیں، جیسے میری ماں سخت بات کرتی تھی، ماں سے رشتہ تو ختم نہیں ہوتا تھا، اسی طرح ساس بھی میری ایک ماں ہے۔ جب بہو ساس کو ماں سمجھے گی اور ساس بہو کو بیٹی کا مقام دے گی تو یقینی طور پر یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور دیگر مسائل، باپ بیٹے کا جھگڑا، بھائی کا جھگڑا، بہن کا بھائی سے، بیٹی کا ماں سے، ان سب رشتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ انسان کو حکم دیا، یہ جو آپ کے رشتے ہیں ان رشتوں کا بڑا خیال کرنا ہے۔ اللہ کریم نے جگہ جگہ اس کے بارے میں حکم دیا کہ جو قریب کے رشتے ہیں ان کا خاص خیال رکھو، برداشت کرو۔ معاشرے سے برداشت ختم ہو گئی، پھر رشتے بھی ٹوٹنے لگ گئے، لڑائیاں بھی ہونے شروع ہو گئی، جھگڑا فساد بھی آنا شروع ہو گئے، صبر نہیں ہو گیا۔ جو لوگ صبر کرتے، صبر کرنے والے بندے کو اللہ کریم کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، صبر کرنے والا بندہ کبھی رسوا نہیں ہوتا۔
صبر کرنے والا بندہ معاشرے میں کبھی ذلت اسے نہیں اٹھانی پڑتی۔ کہا جاتا ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی۔ یعنی صبر ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتا۔ صبر انسان کو کبھی گرنے نہیں دیتا، بس صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب میں اور آپ ہم سب صبر کریں گے، برداشت کریں گے، گھروں میں خوشیاں بھی آئیں گی، برکتیں بھی آئیں گی، اللہ کی رحمت بھی آئے گی۔ جب گھروں میں نہ قرآن کی تلاوت ہوگی، نہ نماز ہوگی، لڑائی جھگڑا فتنہ فساد، ناچاکیاں بدگمانیاں منافقت ہوگی، تو گھروں میں کبھی سکون بھی نہیں آئے گا، برکت بھی نہیں آئے گی، اللہ کریم کی ناراضگیاں بھی ہوں گی۔ اللہ کریم ہمارے گھروں کے حالات کو بہتر فرمائے۔ اللہ کریم میرے آپ کے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کے گھروں میں خوشیاں عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔